हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज जुमेरात है और आज से ठीक 24 घंटे पहले बुध के रोज़ पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान ISPR के हेड मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाज शरीफ की सारी विकटें उड़ाकर रख दी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन नुकात पर बातचीत की वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। उनमें से सबसे बड़ा नुक्ता नवाज शरीफ की तरफ से और उनके हवारियों की तरफ से ये बयानिया कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान की फ़ौज के साथ डील हो गई है या उनको कोई डील मिलने वाली है, वो तो आज टाइम फिश हो गया। जो कि मैं कहा करता हूँ कि अरमानों पर ओस पड़ गई और ऐसा शदीद झटका लगा कि आज 24 घंटे गुजरने के बाद भी होश में नहीं आ सके। डिप्रेशन में इजाफा हो गया है और मेरी मुसद्दका इतला के मुताबिक आज TKC रेस्टोरेंट से आई हुई चांपें और सुबह का नाश्ता सिरी पाए वापस कर दिए गए हैं। भूखे रहने का इरादा है क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि बरतानिया में ही रहना है। वीज़ा ख़त्म हो जाए तो कहाँ जाना है ये फ़ैसला बाद में होगा, लेकिन अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान के फ़ौज ने उनके बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और ये जो तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और वो उनसे तंग हैं और उनको जिन्होंने उनको इंतखाबात के ज़रिए जो लोग लेकर आए थे, हम तो यही कहते हैं इंतखाबात के ज़रिए, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज ख़ास तौर पर एक अदारा है जो स्टेट के तहत काम करता है, रियासत का मातहत है और जो भी रियासत का हेड होगा उसके मातहत इस इदारे को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज एक अस्करी इदारा है और ये अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देता रहेगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज की नवाज शरीफ के साथ कोई डील हो रही है, तो उन्होंने सख्ती के साथ इस तासुर को मुस्तरद कर दिया और सवाल करने वाले से कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी के साथ कोई डील हो रही है तो जिसके साथ हो रही है उससे ये सवाल का जवाब पूछें। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान की हैसियत से मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज में इस किस्म की डटी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत वक्त जो है एक ही पेज पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि यकीनन महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और बहैसियत एक फ़ौजी के या पाकिस्तान की फ़ौज में काम करने वाले दीगर लोगों की भी महंगाई से उसी तरह परेशानी लाहक है जिस तरह के पाकिस्तान की आम आवाम को परेशानी है। उन्होंने कहा इसका भी हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये बात कहना कि इस सिलसिले में हुकूमत गिराने का कोई मंसूबा बनाया जाता है, ये इंतहाई गलत और लघु बात है। उन्होंने इसके साथ साथ इंटरनेशनली तौर पर जिन लोगों को पैगाम दिया वो बात भी मैं आज आपके सामने रखूँगा। अफ़गानिस्तान, भारत और उनके हवारियों को और अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। अफ़गानिस्तान को कहा गया कि बाढ़ का जो मामला है वो उसी तरह हल होगा जिस तरह एक इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला हल होता है, और अगर अफ़गानिस्तान ने अपने जुस्से से बाहर निकल कर कोई क्रेज़ीपन करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ख़ित्ते में अमन को बरकरार रखना पाकिस्तान फ़ौज की अवलीन तरजीह है, लेकिन अगर पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर समझा गया और जिन लोगों के साथ ये जो मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज को किसी किस्म की क्रेज़ीपन का निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान की फ़ौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के जिन ग्रुप्स के साथ बातचीत हो रही थी वो बातचीत अब ख़त्म हो गई है और अब वही होगा जो कानून, आइन और पाकिस्तान की फ़ौज का फ़र्ज़ बनता है। वो वही काम सर अंजाम देगी जो अब उनके फ़राइज़ उनको सौंपे जाएंगे। उन्होंने ये सारी बातें वाज़ेह तौर पर जिन लोगों को पैगाम दिया उन लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया होगा और यकीनन अब पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कोई भी किसी किस्म का
کوئی ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں پھینٹا لگ جائے۔ اور پھینٹا اگر کسی کو فارسی میں نہیں پتہ تو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ پھینٹا پنجابی کا لفظ ہے، اور فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو کہتے ہیں کٹائی، مار کٹائی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی شاید کوئی فارسی کا لفظ ہے، مار کٹائی، جو اردو میں آ گیا ہے۔ مار کٹائی کا مطلب ہے کہ آپ کو شدید قسم کا جو ہے نا جواب دیا جائے گا، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ نے کسی قسم کا پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تو پنگا دنگا، اور دنگا پھینٹا، پھینٹا لگے گا۔ یہ پیغام بھارت کو بھی چلا گیا، یہ پیغام امریکہ کو بھی چلا گیا، یہ پیغام افغانستان کو بھی چلا گیا، طالبان کے ان گروپس کو بھی چلا گیا جو بیرونی طاقتوں کے اشارے پر پاکستان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو اسی طرح جواب دیا جائے گا اور اس کی آنکھ نکال دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو نواز شریف کے ساتھ کیا جنرل بابر افتخار نے، وہ بھی ایک کمال خوبصورت، یعنی انہوں نے انداز میں ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ اور جو میاں بیمار شریف دو مسخروں کو، حقیقت میں جو دو مسخرے ہیں اسٹیج ڈراموں کے، ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کو جنرل سمجھ بیٹھے تھے، وہ خواب بھی ان کا چکنا چور کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے ادارے اور ریاست میں تصادم کا خدشہ پیدا ہو یا ملک میں بد امنی یا شر پسندی پیدا ہو۔ جی ناظرین، جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا کہ اگر انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم نہ کیا گیا تو ان ہاتھوں کے ساتھ، ان قوتوں کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم نہیں کرتی، آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے ایران کو بھی واضح طور پر جواب دیا، افغانستان کو بھی واضح طور پر جواب دیا کہ اگر وہ کسی قسم کا کوئی ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی مسلح افواج اس کو ناکام بنا دے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بڑی قابل ذکر بات ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میثاق جمہوریت جو لنڈن میں بیٹھ کر میاں بیمار شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیا تھا کہ کسی ادارے کو اکسایا نہیں جائے گا یا کسی ادارے کے ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کی جائے گی جو جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہو، تو اب تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اس میثاق جمہوریت کو تار تار کرنے میں میاں بیمار شریف پیش ہیں، لیکن پاکستان کے عسکری ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اس کی اتنی پاسداری کر رہے ہیں، اور یہ وہ معاہدہ ہے جو آپ نے کیا، پاسداری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں جمہوری نظام جو ہے وہ پھلے پھولے، اور جمہوریت کو مضبوط بنانے سے پاکستان ترقی کی منزل پر گامزن ہو جائے۔ ناظرین، یہ بھی یہاں بتاتا چلا جاؤں کہ کل جو ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ مریم صفدروان کی طرف سے باسکٹس بھیجی گئیں، وہ 2 نہیں، ہمیں پتہ چلا ہے مصدقہ ذرائع سے وہ 20 باسکٹ تھیں، 18 کہاں گئیں؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو نریٹو جو میاں نواز شریف کی طرف سے پھیلایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور ملاقاتیں کی جا رہی تھیں، اب اسرائیل اور سعودی مشیر کے ساتھ اور انڈین جو ہائی کمیشن کے ساتھ ہائیڈ پارک کی ملاقات تھی، وہ ساری بلیاں اچانک تھیلے سے باہر آ گئی ہیں، اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کیا چاہتی ہے، پاکستان کا استحکام چاہتی ہے، پاکستان کی مضبوطی چاہتی ہے، جمہوریت کی مضبوطی چاہتی ہے۔ مسائل تو ہر حکومت میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے بابر افتخار نے آج جس طریقے سے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں سوالوں کے جوابات دیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ نغمہ بلند آواز ان کے حق میں گاؤں یا گنگناؤں کہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا ایک سوال کے جواب میں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، اور حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی، حکومت کی حکم کی، حکومت کی تابع داری جو پاکستان کی فوج کا فرض ہے وہ کی جائے گی، اور حکومت کے عین فیصلوں کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے جو قوتیں برسر پیکار ہیں ان کو بھی یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس وقت کوئی اس قسم کی بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرے۔ انہوں نے اشارتاً امریکہ، افغانستان اور بھارت کو یہ پیغام دیا
کہ ہم خطے میں دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور جو بھی ہم سے امن کی بات کرے گا اس سے اسی زبان میں بات کی جائے گی، اور جو جنگ کی بات کرے گا اس سے اسی زبان میں بات کی جائے گی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو سب ہمیں پسند ہے، صلح ہو کہ جنگ ہو سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو سب ہمیں پسند ہے۔ تو صلح ہو یا جنگ ہو ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ یہ پیغام تھا آج کی پریس کانفرنس میں جنرل بابر افتخار کا، پاکستان کی فوج جو کہ ایک ادارہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر امن کا پیغام لے کر کوئی آئے گا تو اس کو بھی ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کے ترجمان نے آج پاکستان کی عوام کی امیدوں کے عین مطابق پریس کانفرنس کی اور ملک دشمن قوتوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور لندن کے ایون فیلڈ فلیٹ میں ناظرین سوگ کی کیفیت ہے۔ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کے جس کے وہ ڈپٹی ایڈوائزر کو ملے بھی تھے، ان کے پرچم سرنگوں ہیں، اور بہت لگتا ہے اب تو مریم بھی جو ہے وہ 3 روز کالے کپڑے پہن کر نکلیں گی، اور کالے کپڑے پہن کر سوگ کی حالت میں یہ پھر اگلے سال کہیں جا کے دسمبر میں، اب تو الیکشن آ جائیں گے، پھر دسمبر میں ان کی چھل جو ہے وہ ایک دم سے پھر ابھرے گی، اور پھر ان کی چھل کسی طرح سے جس طرح سے آج جنرل بابر افتخار نے جو ہے وہ چھل کو مٹھی کر دیا ہے، یہ چھل ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں مٹھی ہو جائے گی۔ اور چھل جو میرے پنجابی سمجھنے والے لوگ دوست نہیں پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے لیے کہ چھل ایک حرکت ہوتی ہے جو اچانک قمیض کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ چھل کوئی نہ کوئی شخص اس شخص کی مٹھی کر دیتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھل مٹھی ہو جانا، اور اردو میں کہتے ہیں چائے کی پیالی میں اٹھنے والا طوفان اب دم توڑ گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔